تو آپ دیکھیے کہ ایسا کیا ہوا ان 3 دنوں میں ہم، کہ انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے کھول کے، نہ صرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، یعنی یہودیوں کے ڈر سے دبک کے بیٹھے ہوئے تھے. ہیکل میں پہنچ گئے. بالکل وہاں پر آپ نے منادی شروع کر دی کہ مسیح جی اٹھا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بٹھائے مطلب دبک کے بیٹھے ہوئے ایک دم آپ کو خیال آ جائے کہ باہر نکل کے منادی شروع کر دیں. رومن جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو گیا ہو کہ جو ہمارا لیڈر تھا وہ جو مر چکا تھا اب وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اکاؤنٹس بڑے عجیب ہیں. اس کا میں تھیولوجیکل وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا جو زور تھا کوسچن کا وہ یہ تھا کہ وہ مر کیسے سکتے تھے اگر یسوع مسیح خدا تھے. تو ہمیں جو تھیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے اس کا وہ یہ کہ خدا اپنی قدرت میں محدود نہیں، بلکہ اس کی قدرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ انسانی جسم اختیار کرے اور محبت اور کفارہ کی سبب سے وہ یہ کام کرے جسے ہم موت کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے اس کا موٹیو جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم پولس رسول کا جو الہامی بیان ہے اس کے فلپیوں کی کلیسیا کے نام انہوں نے لکھا، اس کا 2 چیپٹر ہے اور اس کی 3 سے 5 آیت تک 7 آیت تک بھی لوگ پڑھتے ہیں. یسوع نے خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی شکل میں آ کر قربانی دی، اور اس کی موت شکست نہیں بلکہ فتح تھی، کیونکہ اسی موت کے سبب سے وہ موت اور گناہ پر غالب آیا. یہ ایک اور نیو ٹیسٹمنٹ اسکالر ہیں اینٹی رائٹ، وہ اپنی بک میں کہہ رہے ہیں the day revolution began، اور اس سے پہلے جو پوائنٹ تھا وہ سی ایس لوئس کا تھا، اور یہ فلپیوں کے خط میں بھی موجود ہے. جو ہمارے اسکالرز ہیں، مفکر ہیں، وہ اس کی بنیاد کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مر سکتے تھے اور کیوں ایکچولی اس کا وہ تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی شکل میں آ کر قربانی دی، اور اس کی موت شکست نہیں بلکہ فتح تھی، کیونکہ اسی موت کے سبب سے وہ موت اور گناہ پر غالب آ گیا. تو وہ مر سکتے تھے کیونکہ فتح حاصل کرنی تھی. تو اس کے پیچھے ریزن اس کا یہ ہے، اور ہم نے آپ کو 2 اسکالرس کا بھی بتا دیا، اور جیسے جروم بھائی نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ہسٹوریکل جو پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بتایا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھیں اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، اور نشچے کا خیال اپنے اسکالرس کے منہ میں ڈال کر اس کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کیسے مر سکتا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگر مسیح سب کے گناہوں کے لیے مرے تو انصاف کہاں؟ اور اس کے پیچھے جو پوائنٹ ہے جرم بھائی وہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا سزا اسی کو ملنی چاہیے.